next speaker is from Hyderabad. He's an alim and hafiz from Jamia Darus Salam Umrabad. He further studied in Jamia Islamia Madina Munawwara. Not only this, he has done his MBA from American University. He has also done MPhil from Switzerland. He is the founder of Ask Islampedia. He has been conducting programs on Zee Salam, ETV Urdu, none other than Sheikh Arshad Bashir Umri Madni. His topic for today, शांत भारत कायम करने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की ज़रूरत। शांत भारत कायम करने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की ज़रूरत। शेख अरशद बशीर मदनी। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبینات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایاں درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں، عنوان ہے شانت بھارت قائم کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کی ضرورت۔ میں دعا کرتے ہوئے اپنے اس بیان کا میں آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آئٹ کا جو ایک بہت بڑی انڈیا کی آج کے دور کے ایک بہت بڑی تنظیم کی شکل اختیار کر رہی ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سارے مؤسسین، بانین اور منتظمین، منسلکین، مشارکین، ایسوسیٹس، سپورٹرز، ان کے لیے دعا کرنے والے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی کاوشوں کو اور محنتوں کو قبول فرما لے۔ جو خون پسینہ ایک کر کے محنت کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ساری محنتوں کو قبول فرما لے۔ معزز ڈائس پر تشریف فرما سارے ہی علماء، دعات، سامعین میں موجود علماء کرام اور بزرگان ملت، نوجوانان اسلام، ماؤں اور بہنوں، آپ نے جو اپنا قیمتی ٹائم نکالا اور یہاں پر جمع ہونے کا فیصلہ کیا ہے،
گھر پہنچنے سے پہلے، اپنے اپنے مقام کو پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کے سارے مسائل کو حل فرما دے، اور آخرت میں اس بیٹھنے کو، سننے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ میزان حسنات میں اس کو شمار فرماتے ہوئے ہمارے نیکیوں کے پلڑے کو اللہ تعالیٰ بھاری بنا دے۔ آئٹکا دراصل وہ سنت زندہ کرنے کے لیے ہندوستان میں اٹھ کھڑی ہوئی ہے، ہمیں وہ سنت یاد دلا رہی ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف الفضول یعنی مکے کے اندر کسی ظالم کو رہنے نہیں دیں گے، مکے کے اندر کسی بھی ظلم والی بات کو برداشت نہیں کریں گے، مکے کے اندر اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہو تو ہم سب مل کر اتنا ساتھ دیں گے مظلوم کا کہ یہاں تک کہ ظالم اپنا ہاتھ روک لے۔ ہمیں آئٹکا سے حلف الفضول کی وہ سنت یاد آ رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچتے ہیں، دین کے معاملے میں نو کمپرومائز، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تم کو، ہمارا دین ہم کو۔ لیکن دنیاوی اعتبار سے چاہے مسلم چاہے غیر مسلم، جب سیکیورٹی کی بات آئے گی، انوسنٹ کسی بھی معصوم پر اتیاچار کی بات آئے گی، کسی معصوم کو بچانے کی بات آئے گی، تو ایسے وقت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو معاہدوں کا ایک طریقہ بتلایا ہے، صلح کا ایک وہ طریقہ بتلایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صلح میں اور معاہدے میں ایک سبق یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے میں اور سوسائٹی میں امن قائم کرنے کے لیے ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے رہتے تھے۔ آئٹکا آج پورے ہندوستان کے اندر صرف مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم انوسنٹ جہاں کہیں پر بھی پائے جائیں گے، اگر ان پر کچھ ظلم ہوتا ہے، سیکیورٹی کی بات آتی ہے، تو ایسے وقت پر آئٹکا کا مقصد یہ ہے کہ وہ سیکیورٹی کی بات کی جائے، وہ معصوموں پر اتیاچار رکایا جائے، چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو۔ اس مقصد کے لیے اہل السنہ والجماع اسلامی تعلیمات کی روشنی میں یہ پلیٹ فارم ترتیب دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سارے لوگوں کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ میں اپنا ٹاک سے متعلق چند باتیں پیش کرنے سے پہلے، ہو سکتا ہے کہ کچھ اس ڈائس سے آپ کو کچھ اگر ایسے غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں، واللہ عالم، لیکن کہ رفع الیدین کا ایک ورڈ آیا، درگاہ کا ایک ورڈ آیا، مسجد، درگاہ، یہاں جہاں کہیں پر بھی یہی اگر آپ مان لیجئے یہ آڈیٹوریم ہے، جو کوئی بھی پلیٹ فارم ہوتا ہے تو وہاں پر کوئی بھی اگر اسلام سے متعلق غلط بات ہوتی ہے تو ظاہر بات ہے لکم دینکم ولی دین، آپ کا دین آپ کے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا قند، تو ہم کہیں گے صحیح عقیدہ کیا ہے؟ اتنا عقیدہ ہمارے ذہن میں بیسک بنیادی طور پر ہونا چاہیے کہ اسلام کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ ہم ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور عبادت میں کسی کو بھی شریک نہیں کریں۔ بہت سارے دلیلیں ہیں، لیکن سورہ فاتحہ میں ہمارے لیے سبق ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو کچھ ورڈ دیکھ کر آپ کو کبھی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، واضح طور پر کلیئر عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ کسی بھی شے رتی برابر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، نہ توحید، نہ اللہ تعالیٰ کے نام میں، نہ اللہ کی صفتوں میں، نہ اللہ کے کاموں میں، نہ اللہ کی ذات میں، اللہ کے ساتھ کی جانے والی ساری باتوں میں کوئی کسی قسم کا رتی برابر بھی شریک ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ عقیدہ کلیئر ہونا چاہیے۔ رفع الیدین کا ورڈ آپ نے سنا، ہو سکتا کسی کو پھر غلط فہمی آئے، کیا بھائی رفع الیدین ایک سنت ہے نا، تو کیا اس پہ بات نہیں کریں گے؟ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا اچھا نقطہ پیش کیا کہ سورہ نحل سورہ نمبر 16 کے آیت 125 کے اندر وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بحث کرو لیکن قید لگا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ قید لگا رہے ہیں، بحث کرو لیکن اچھے اخلاق کے دائرے میں رہ کر۔ اس کا مطلب نکلا کہ کچھ لوگ بحث کرتے ہیں اخلاق کو توڑ کر، جس کو ہم کہتے ہیں جھگڑا۔ اختلافی مسائل میں گفتگو کی جا سکتی ہے، علمی سلسلہ بند نہیں ہوگا،
تحقیقی سلسلہ بند نہیں ہوگا، ریسرچ کا سلسلہ بند نہیں ہوگا، علمی طور پر بحث و مباحثے کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے اور گفتگو ہو سکتی ہے، ڈسکشن ہو سکتا ہے، لیکن مولانا نے کہا کہ جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، یہ اچھی بات ہے۔ تو لہذا کہیں غلط فہمی کا کوئی شکار نہ ہو کہ بھئی چھوٹے مسائل ہیں لہذا اس پر ہم گفتگو نہیں کریں گے، پڑھیں گے، بات ایسی نہیں ہے، تحقیق کا سلسلہ جاری رہے گا۔ بس میں بیلنس کرنے کے لیے بات کہہ رہا ہوں تاکہ کوئی غلط فہمی اگر کہیں پر ہو تو کلیئر ہو جائے انشاءاللہ۔ جھگڑے کی بات ہو رہی ہے، جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، لیکن علمی سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ جس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے چند باتیں انشاءاللہ عرض کر کے اپنی میں جگہ لوں گا انشاءاللہ، شانت بھارت قائم کرنے کے لیے، یعنی بھارت ہمارا ہندوستان شانت کیسے ہو سکتا ہے، شانت بھارت قائم کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کی ضرورت۔ ایک مرتبہ مجھے فون آیا کہ ارشد بھائی میرے پڑوس میں ایک کام کرنے والی عورت ہے، ہندو عورت ہے۔ میرا ٹاک خاص طور سے میں نے غیر مسلم، یہاں پر چونکہ دعویٰ سینٹرز ہیں، اکثر کیا غیر مسلم آتے ہیں، تو غیر مسلم بھائیوں کو بھی سامنے رکھ کر یا سی ڈی یا یوٹیوب کے ذریعے سے کل کے دن کوئی غیر مسلم بھائی سنے گا تو میں نے میرا ٹاک جو ڈیزائن کیا ہے وہ غیر مسلم کو بھی سامنے رکھ کر میں نے ڈیزائن کیا ہے تاکہ ہمارے بھائی کل کے غیر مسلم سے ملیں تو اس پرسپیکٹیو پہ کم سے کم ان کو انشاءاللہ نکات مل جائیں گے۔ اگر مسلمان بھائی بھی سن رہے ہیں تو ظاہر بات ہے مسلمان بھائی غیر مسلم کو کل کے دن بتانا، اس نیت سے میں نے اس کو ڈیزائن کیا۔ شان بھارت قائم کرنے کے لیے ہندوستان میں ہمیں تعلیمات کی ضرورت ہے۔ کس کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے؟ قرآن، صحیح حدیث، اس کو اس طریقے سے سمجھنا جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے سمجھا۔ یہ ہے اہل سنت والجماعت کا پلیٹ فارم، قرآن، صحیح حدیث، نبی اور صحابہ کرام کے طریقہ، یہ ہے اہل سنت والجماعت کا پلیٹ فارم۔ ایک مرتبہ مجھے فون آیا، ارشد بھائی میرے پڑوس میں ایک عورت ہے، ہندو عورت ہے اور کام کرنے والی ایک عورت ہے، اس کا بچہ تڑپ رہا ہے، وہ کہیں پر مارکیٹ کے لیے گئی ہے لیکن آنے میں شاید دیری ہوگی، یہاں پر بچی تڑپ رہی، یہاں تک کہ اس کے آنکھ باہر نکلنے کے لیے آ رہے ہیں۔ کیا ارشد بھائی وہ غیر مسلم عورت کی وہ بچی جو ہے، وہ جو ہندو کی بچی ہے، وہ کام کرنے والی کی بچی ہے، اب وہ دودھ کے لیے تڑپ رہی ہے، کیا ہم اس کے دودھ کا انتظام کریں یا نہیں کریں؟ مجھے ایک سوال آیا تو میں نے کہا میرے بھائی آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی بڑی اپرچونٹی دی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو کتنا بڑا موقع دیا، آپ جانتے ہیں کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ یہ مت دیکھو کہ وہ ہندو ہے، یہ مت دیکھو کہ وہ کرسچن ہے، یہ مت دیکھو کہ وہ کون ہے، یہ دیکھو کہ فی الوقت وہ کون ہے، ایک معصوم بچی ہے، ایک معصوم بچہ ہے جس کو آپ کہتے ہیں انوسینٹ ہے وہ ایک۔ میرے بھائی آپ سوال کر رہے ہیں، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 32 میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہے ہیں من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اسلام جو ہے دہشت گردی سکھاتا ہے، دہشت گردی کا ڈیفینیشن آج تک بھی طے نہیں ہوا، 107 ڈیفینیشن بتائے گئے ہیں یو ایس ملٹری کے ویب سائٹ پر، لیکن آج تک اس پر کوئی اتفاقی رائے نہیں ہے۔ لیکن سب کی بات یہ ہے کہ کسی بھی انوسینٹ کو مارنا یہ دہشت گردی ہے۔ اگر یہ ڈیفینیشن مان لیا جائے، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 32 میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہے ہیں ایک معصوم اور انوسینٹ کو مارنا پورے انسانوں کو مارنے کا گناہ لکھا جائے گا، اور ایک معصوم کی جان بچانا پورے انسانوں کو بچانے کا ثواب ملے گا۔ میں نے اس بھائی سے کہا میرے بھائی اللہ نے آپ کو موقع دیا، یہ مت دیکھو کہ وہ نوکرانی ہے، یہ مت دیکھو کہ وہ ہندو عورت ہے، اس بچی کو یا بچے کو دودھ کی ضرورت ہے، جاؤ جا کر اس کے دودھ کا انتظام کرو، اس کی جان اگر آپ بچائیں گے پورے انسانوں کے جان بچانے کا ثواب تمہیں مل جائے گا۔ یہ جواب جو میں نے دیا کیا میرے خواہش کی بنیاد پر جواب دیا؟ نہیں، یہ جواب میرے زبان سے اس لیے نکلا کیونکہ مجھے پروگرام کیا گیا، کیونکہ میں پروگرام ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کی بنیاد۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات
قرآن اور صحیح حدیث میں جو تعلیمات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے لیے پیش کیا، وہ رحمان و رحیم نے ایک رحمت للعالمین کو ہمارے لیے وہ تعلیمات جو اللہ تعالیٰ نے بھیجائی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہم کو پیش کی ہے، ان تعلیمات کی وجہ سے میرا ذہن ایسا پروگرام ہوا۔ دنیا کے آپ کسی بھی عالم سے پوچھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ یہی جواب ملے گا۔ مسلمانوں کو یہ ٹریننگ، یہ تربیت کس نے دی؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کی وجہ سے۔ اسی لیے حق پہنچتا ہے کہ ہم یہ آیت پڑھیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کے آیت نمبر 107 کے مطابق۔ اور اسی طریقے سے اگر روڈ پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بٹو لگا ہوا ہے یا کرسچن ہے یا بدھسٹ ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ تڑپ رہا ہے۔ اب ہندوستان میں چونکہ فسادات ہوتے رہتے ہیں، انسان ہونے کے ناطے یہاں پر کیا خیال آ سکتا ہے؟ یہ بٹو لگایا ہوا ہے، یہ کرسچن ہے، یہ بدھسٹ ہے، یہ فلاں ہے، میں اس کی مدد کیوں کروں؟ اب اس کا خون بہ رہا ہے، ایک انوسینٹ ہے، ایک عام آدمی ہے جس کا خون بہ رہا ہے۔ تو ایسے وقت پر، کیونکہ یاد رکھیے جو درد انسان کو ہوتا ہے نا، ایسا تو نہیں ہے کہ ہندو کو کاٹیں گے تو اس میں سے جو ہے اورنج رنگ نکلے گا، کرسچن کو کاٹیں گے تو ہرا رنگ نکلے گا خون کا، بدھسٹ کو کاٹیں گے تو پیلا رنگ، ایسی بات تو نہیں ہے۔ سب کو کاٹتے ہیں تو سب کا خون ایک ہی نکلتا ہے، اس کا مطلب سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ ایک ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ سب کو درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ معصوموں کے بارے میں قرآن مجید بہت ہی واضح طور پر، اگر آپ وہاں پر دیکھتے ہیں تو یہ مت دیکھو کہ وہ بٹو لگا ہوا ہے، کرسچن ہے، یہ مت دیکھو وہ معصوم ہے، تڑپ رہا ہے، خون کے لیے تڑپ رہا ہے، آپ اس کو کوشش کر کے ہاسپٹل لے جا کر اس کی جان بچانے کی کوشش کریں گے۔ یہ جو میں پوائنٹ کہہ رہا ہوں، یہ مجھے تعلیمات کس نے دی؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ 5 پوائنٹس میں نے جمع کیے ہیں۔ آج کے دور میں جو تنظیمیں چل رہی ہیں، ایک بہت بڑی تحریک ابھی ہندوستان میں سوچھ بھارت ابھیان، آپ نے دیکھا ہوگا جگہ جگہ بورڈ لگے ہوئے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص، اب ہو سکتا ہے کہ کچھ کمیونٹیز کے لوگ، کچھ کمیونٹیز مسلمانوں کے علاوہ بھی اور بھی کمیونٹیز ہیں، کچھ کمیونٹیز کے لوگ اگر یہ کہیں کہ ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے، پرائم منسٹر صاحب مودی صاحب کی طرف سے یہ سوچھ بھارت ابھیان، سوچھ بھارت ابھیان کا مطلب ہوتا ہے سوچھ یعنی کہ پاکی اور صفائی، کلین انڈیا، یعنی کہ 10 بلین خرچہ کیا جائے گا 2019 کی جب اکتوبر کی تاریخیں آئیں گی تو اس وقت تک کلین انڈیا یعنی کہ ہندوستان کو پاک کرنے کی کوشش کی جائے گی، ایک کیمپین لگایا جائے گا، یہ مطلب ہے۔ تو اب اگر ہو سکتا ہے کہ کچھ کمیونٹیز والے اس کو اپوز کرتے یا نہیں مانتے، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ مانتے ہوں گے۔ اب ہم سے کوئی پوچھتا ہے مسلمانوں سے، بھئی آپ مسلمان اس کا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے، تو ہم مسلمان یہ کہیں گے ہمارے لیے تو کوئی سوال کی گنجائش ہی نہیں، ہمارے لیے کوئی سوال، ہمارے لیے اگر کوئی ایسا سوال کرتا ہے تو ہم کہیں گے بھئی یہ سوال ہی آپ کا صحیح نہیں ہے بھئی، کیونکہ ہم مسلمان پروگرام ہے، محمد صلی اللہ ایز اے مسلم، مسلمان ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کی بنیاد پر ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہہ دیا؟ کتاب الایمان صحیح مسلم کی روایت کے مطابق الطہور نصف الایمان، پاکی صفائی، الطہور شطر الایمان، نصف الایمان کی حدیث ضعیف ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ اس کو ضعیف قرار دیا۔ شطر الایمان، اب شطر کا مطلب آدھے سے بھی بڑھ سکتا ہے، بہت بڑا حصہ۔ صحیح مسلم کے اندر جو الفاظ ہے شطر الایمان، یعنی لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھئی پاکی اور صفائی مینرز کی علامت ہے، اخلاق کی علامت ہے، تمہارے گڈ بیہیویئرز کی علامت ہے۔ ہم کہتے ہیں پاکی اور صفائی صرف اخلاق اور بیہیویئر کی نہیں، ہمارے ایمان کی علامت ہے۔ محمد، یہ کس نے ہم کو تعلیم دی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کا مطلب یہ نکلا کہ ہم پاکی اور صفائی کا مسلمان
پہلے بھی خیال کرتے تھے، ابھی بھی خیال کریں گے، اور مرتے دم تک ہم اس کا خیال کرتے رہیں گے، یعنی قیامت تک یہ سلسلہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد مسلم ہم کو تاکید کی ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم ایک ایک چھینٹے کا، جو پیشاب کا ایک چھینٹا ہوتا ہے اس کا بھی خیال ہم کو رکھنا چاہیے۔ کا مطلب نکلا کہ ہم ایسے کام میں سپورٹ کریں گے۔ آئٹکا کا مطلب ہی یہ ہے، ہندوستان میں اگر کہیں پر بھی کسی بھی، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، اگر کسی انوسنٹ پر اتیاچار ہوتا ہے تو آئٹکا کہے گی کہ یہ ظلم نہیں چلے گا۔ اگر صفائی اور پاکی کی بات ہوتی ہے تو یہ پلیٹ فارم ہمیشہ سے اچھے کام کے لیے تیار رہے گا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حلف الفضول میں شریک تھے، جو معاہدوں کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کی بنیاد پر ہمارا ذہن پروگرام ہو چکا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت حدیث نمبر 3772 کے مطابق کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تنزلوا یا لا تنزلوا علی جواد الطریق، سڑکوں کے درمیان بیٹھو مت، اترو مت، منزل مت بناؤ، یا لا تنزلوا پیشاب مت کرو، ولا تقضوا علیہا الحاجات، اور سڑکوں پر کہیں بھی بیٹھ کر گندگی، ٹوائلٹ، پیشاب مت کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آلریڈی ہم کو ایسا پروگرام کر دیا۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات، ایک انسان اچھے بات بھی بول سکتا ہے، غلط بات بھی بول سکتا ہے، لیکن ہم جس نبی کو مانتے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگرانی میں سورہ احزاب نمبر 33 کے آیت نمبر 21، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اور ایک تحریک ہے ستمیو جیتے، اس تحریک کا خلاصہ یہ ہے کہ فٹیسائیڈ نہیں ہونا چاہیے، انفینٹیسائیڈ نہیں ہونا چاہیے، یعنی رحم مادر میں بچے کو نہ مارا جائے، انفینٹ کی شکل میں اگر بچہ پیدا ہو جائے اس کو بھی نہ مارا جائے۔ سورہ بنی اسرائیل نمبر 17 کے آیت نمبر 22 سے 36 کے دوران ہم کو درمیان میں ہم کو تعلیم ملتی ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اپنے بچوں کو تم قتل مت کرو۔ یہ تو ہم کو بہت پہلے ہی الحمدللہ تعلیمات ملی، ہم مسلمان ہمیشہ سے اس پر قائم۔ تیسرا آپ کو ملتا ہے لوک پال بل۔ اس تحریک کا خلاصہ یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر کرپشن نہیں ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ الراشی والمرتشی، رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں کے دونوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ تو کرپشن کا کوئی چانس ہی نہیں۔ چوتھا آپ کو ملتا ہے نربھیا ایکٹ، یعنی عورتوں کی سیکیورٹی کا مسئلہ، عورتوں کی سیکیورٹی کا مسئلہ۔ سورہ احزاب نمبر 33 کے آیت نمبر 59 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ آخری کا جو جملہ ہے فلا یؤذین، یعنی عورتوں کو حجاب کا حکم دیا گیا ہے، اس میں عورتوں کی سیکیورٹی ہے، اس میں عورتوں کی سیکیورٹی ہے۔ جس ملک میں پردے کا سسٹم برابر نہیں ہے، جس ملک میں پردے کا سسٹم برابر نہیں ہے وہاں پر کرائم ریٹ بڑا ہوا ہے۔ جس ملک میں پردے کا سسٹم زبردست ہے، جہاں کہیں پر بھی وہاں کا کرائم ریٹ بالکل کیا ہے، گرا ہوا ہے۔ عورتوں کی سیکیورٹی، آج آپ ایکٹ بنا رہے ہیں، اسلام نے آپ کو وہ طریقہ بتلایا ہے۔ ڈکن کرانیکل میں 2005 سے لے کر 2008 تک بہت سارے ریسرچ ہوئے، اس میں بتایا گیا، عورتوں نے کہا جب ہم ٹائٹ لباس پہنتے ہیں تو مرد ہم کو گھورتے ہیں، لیکن جب ڈھیلا ڈھالا لباس پہنتے ہیں تو مرد ہمیں گھورتے نہیں ہیں۔ کپڑوں کی وجہ سے اور عورت کے کپڑے صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے بھی عورتوں پر حملے ہوتے ہیں۔ ایسے بہت سارے تحریکوں پر گفتگو کی جا سکتی ہے۔ بہرحال ایک مثال دیتا ہوں میں، نیکو ایک بہت بڑی تحریک ہے جس کے اندر بتایا جائے ایڈس سے کیسے بچا جائے۔ نیکو کی رپورٹ یہ 2004، 2005، 2006، 2007، 2008 سب میں بتایا گیا لیسٹ افیکٹڈ کمیونٹی، دنیا کے سارے کمیونٹی میں سب سے زیادہ ایڈس سے کم متاثر اگر کوئی قوم ہے تو وہ کون ہے؟ مسلمان ہے۔ یہ سارے جو فائدے ہم کو مل رہے ہیں کس وجہ سے مل رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر ہم کو عمل کرنے کی بنیاد پر مل رہے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ تو شانت بھارت قائم کرنے کے لیے جیسے سماج کے اندر جتنے بھی ایسے عناصر ہیں
चाहे वो दहशत गर्दी के अनासिर हों, इन सब अनासिर को ख़त्म करना ज़रूरी है। तो समाज के साथ साथ अगर मन शांति, अगर अंदर का इनर पीस चाहिए, तो फिर तौहीद, रिसालत, आखिरत, एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मान लेंगे, सुकून आ जाएगा। क्योंकि पीस देने वाला कौन है, अमन देने वाला कौन है? अल्लाह। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस, अल्लाह तू ही सलामती वाला है, सोर्स ऑफ पीस है, और तेरे पास से ही सलामती आने वाली। इस सलामती का सिलेबस जो कुरान और हदीस की रोशनी में इसको देने वाले कौन है? हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु वो रहमतुल लिल आलमीन है। और आखिरत का खौफ इंसान को जुल्म करने से रोकता है। इसलिए तौहीद और रिसालत अगर कायम हो जाए तो आदमी के अंदर भी शांति आ जाएगी, समाज में भी शांति आ जाएगी। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको सही माने में शांति कायम करते हुए, हम सारे मुसलमान भाइयों को, गैर मुस्लिम भाइयों को चाहिए कि हम तौहीद, रिसालत, आखिरत को अपनाते हुए जिंदगी के हर शोबे में अगर हम इस्लाम को फॉलो कर लेंगे तो इंशाअल्लाह जो शांति का ख्वाब है वो पूरा हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। Barakallahu feek, Sheikh. I remember 5 years back, Sheikh Arshad Bashir Madni came to Bombay. He addressed a group of police inspectors and opened the gate for lectures in police stations for us in Mumbai. MashaAllah. Barakallahu feek, Sheikh.